بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ رمضان کے شروع ہونے کو چند ہی گھنٹے باقی ہیں، اور ان چند گھنٹوں سے پہلے ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جن چیزوں کو اور جن مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور ان کو کسی بھی شکل میں پیدا فرمایا ہے، تو ہر چیز کو ایک مقام دیا ہے۔ کسی کو اعلیٰ بنایا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو افضل بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب کا امام جس کو بنایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں ان گنت فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ان بے شمار فرشتوں میں سب سے افضل اور سب کا سردار جس کو بنایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 104 کتابیں نازل فرمائیں، لیکن ان تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو تمام کتابوں کا سردار بنایا، تمام کتابوں کا امام بنایا، وہ کتاب ہے کلام اللہ، یعنی قرآن مجید۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے کے 7 دن بنائے۔ ان 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا سردار جس دن کو بنایا وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کی ایک رات بنائی۔ ان تمام راتوں میں جس رات کو اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں کی سردار بنایا وہ شب قدر کی رات ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر جو مہینہ سب سے افضل، سب سے برکت والا اور اللہ کی دنیا کے اندر اپنی رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے سب سے زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے کے آنے کے لیے چند لمحات، چند گھنٹے، چند ساعات باقی ہیں۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اور نیکیوں کے ساتھ گزرتا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزرتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے گزرتا ہے، اچھے اور خیر کے کام کرتے ہوئے جس کا رمضان گزرتا ہے، اس کا سال بھی ویسے ہی گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس رمضان کی فضیلتوں میں آپ نے بہت ساری فضیلتیں سنی ہوں گی کہ رمضان کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک ایمان والا نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کے لیے بھوکا رہے اور عبادتوں میں کثرت کرے، اور تراویح پڑھے، تہجد پڑھے۔ اس طریقے کی بہت ساری نیکیاں انسان اور مسلمان اور ایمان والا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھٹکانے والے شیاطین کو قید کر دیتا ہے، مقید کر دیتا ہے، تاکہ وہ لوگ مسلمانوں تک پہنچ کر ان کو بہکائے نہیں، بھٹکائے نہیں۔ دوستو، اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے صحابہ کو جمع فرماتے تھے، اور صحابہ کو جمع فرما کر کہتے تھے قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے صحابہ، اب تمہارے قریب اور تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، تم پر ایسا مہینہ آنے جا رہا ہے جو بہت بڑا عظیم مہینہ ہے، بہت بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس مہینے کے آنے کا اور اس مہینے کے چاند کا اور اس مہینے کے
رات کا اور اس مہینے کے شروع ہونے کا جو انتظار کثرت سے بڑھ جاتا تھا، شدت سے بڑھ جاتا تھا، وہ رجب ہی کے مہینے سے بڑھ جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پڑھی جانے والی دعاؤں میں ایک مشہور دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرمائیے، اور اتنی برکت نصیب فرمائیے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں اور رمضان کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور اس کی نیکیوں کو حاصل کر سکیں اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ اس قدر بڑی فضیلت والا مہینہ ایک بار ہم سب کی زندگی میں ایک بار پھر آ رہا ہے۔ دوستو، ہم نے گزشتہ سال رمضان المبارک جن حالتوں میں گزارا، شاید کہ وہ ہماری زندگی بلکہ ہمارے باپ داداؤں کی زندگیوں میں بھی ایسا رمضان نہیں آیا ہوگا کہ رمضان ہو اور گلیاں سنسان ہوں، رمضان ہو اور رمضان کے مہینوں کے اندر مسجدیں ویران ہوں، مسجدیں آباد نہ ہوں، بلکہ چند لوگوں کے ذریعے سے ہی مسجدیں آباد ہو۔ لیکن اس سال کچھ نہ کچھ ایسی گنجائش ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی عبادتوں کو مسجدوں میں ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا ہم کو شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ باوجود اس کے چند ایسے علاقے ہیں جہاں پر حکومت کی طرف سے ایسے قوانین اس کرونا وبا کی وجہ سے لاگو کیے جا رہے ہیں، جو گزشتہ سال کا ایک آئینہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے اس سال ہم رمضان المبارک کے صحیح طور پر ادا کرنے کی۔ لیکن دوستو، اس بار ہم آپ سے ایک دو گزارشات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سال کے جو 11 مہینے ہوتے ہیں، اس سال کے 11 مہینوں کو تو ہم اپنی معمول کی زندگی گزارتے ہیں اور مصروفیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایک بات ہم یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، جیسے دنیا کے ماحول میں آم کا سیزن ہوتا ہے، کپاس کا سیزن ہوتا ہے، جام کا سیزن ہوتا ہے، لوگوں کے بعض چیزوں میں کاروبار کے بڑھ جانے کا سیزن ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جو مہینہ نیکیوں کے اپنے نامہ اعمال میں بڑھ جانے کے لیے اس کو کمانے اور اس کو حاصل کرنے کا سیزن ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزاریں، اللہ کی محبت میں گزاریں اور اس کی مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اس سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سحر کا ایک وقت ہوتا ہے اور افطار کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہم ایک ایک لمحے کا لحاظ رکھتے ہوئے سحر بھی کرتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نظام الاوقات صرف سحر اور افطار کا نہ بنائیں کہ یہ ٹائم پہ سحر کرنا ہے اور اس وقت افطار کرنا ہے، بلکہ ہم رمضان کے مہینے میں ہر دن کا نظام الاوقات بنائیں ہر کام کے لیے، کہ ہم اس وقت سے اس وقت ہم کو سونا ہے، اس وقت سے اس وقت تک ہم کو کاروبار میں اپنا وقت لگانا ہے، اس وقت سے اس وقت تک ہم کو تلاوت کرنا ہے، اس وقت سے اس وقت تک ہم کو اذکار کرنا ہے۔ یہ سارے کاموں کے لیے عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، تمام حضرات اپنا نظام الاوقات رمضان کا جو کیلنڈر ہے وہ سحر اور افطار کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہر کام کے لیے اپنا نظام الاوقات بنائیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ میں رمضان کا مہینہ گزار رہا ہوں، اس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور کوئی بری بات نہ ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ جو لوگ خاندان کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنا گھر کا راشن لانا ہو تو وہ رمضان سے پہلے لا لیں، گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہو تو رمضان سے پہلے کر لیں۔ اور ایک بات خاص طور سے ہم نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ماہ رمضان میں کم سے کم اپنے فون کا استعمال کم کریں، بند کریں تو یہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے، خیر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن بند اگر فون کو نہیں کر سکتے تو کم سے کم کریں، تو یہ بات ہمارے اللہ کے قریب ہونے کے سلسلے میں بہت معاون اور بہت مددگار ہو سکتی ہے۔
ان جو ہے اہم باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی، بدلاؤ اور انقلاب کا اس مہینے کو جو ہے ذریعہ بنائے اور اس کو باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔